اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ جیسا کہ پچھلے رکوع میں آپ سماعت فرما چکے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت توحید کی خاطر اپنے رشتہ دار چھوڑے، قریبی تعلق والے چھوڑے، اپنا وطن چھوڑا، آگ میں ڈالے گئے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ صرف اور صرف رب تبارک و تعالی کی توحید کے لیے تھا اور رد شرک کے لیے۔ یہ دو موضوع آپ نے اپنائے اپنی قوم کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے، دفاع توحید اور رد شرک، ٹھیک ہے جی۔ یہ دو مضمون تھے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھے، اور انہی دو مضمونوں پر ہی ان کی قوم کے ساتھ ان کا مناقشہ ہوا، جھگڑا ہوا، اور اسی وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا علاقہ وطن چھوڑنا پڑا۔ سارے کے سارے چھوٹ گئے، لیکن آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان نہیں چھوڑا۔ وہاں سے آپ عراق سے آپ نے شام کی طرف ہجرت کی، فلسطین آ گئے آپ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی برکت، اس کا صلہ آپ کو یہ عطا فرمایا کہ انبیاء کا سلسلہ آپ کی اولاد پاک میں چلا دیا۔ سبحان اللہ جی، امام الانبیاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک میں تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیک نامی ایسی رکھی کہ پوری دنیا کی اس وقت سب سے بڑی عبادت گاہ اہل اسلام کی جو ہے وہ کعبہ مشرف ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ازدحام لوگوں کا وہیں پہ ہوتا ہے، لوگوں کا رش وہیں پہ ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ کسی جگہ پہ ایک ہی جگہ وقت میں سجدہ کیا جاتا ہے تو وہ کعبہ مشرفہ والی جگہ ہے۔ وہ آپ کی تیار کردہ مسجد شریف ہے۔ آپ نے تعمیر فرمائی تھی حضرت سیدنا ابراہیم، اگرچہ پہلے بھی تعمیر ہو چکی تھی، لیکن یہ جو لوگوں کا اب جھکاؤ ہے سارے کا سارا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس برکت کا اظہار ہو رہا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی خدمت کی تھی۔ اور پھر مزے کی بات دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نیک نامی ایسی رکھی، حج کے جتنے بھی ارکان ہیں تقریباً وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسلک، سب آپ کی یاد ہے۔ مینا دیکھ لیں، وہاں قربانی دیکھ لیں، شیطان کو وٹے مارنے دیکھ لیں، کعبہ مشرفہ کا طواف دیکھ لیں آپ، صفا مروہ دیکھ لیں۔ صفا مروہ پہ جو سعی ہوتی ہے وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اماں پاک، یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، انہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ حج جو ہے نا ایک ایسا عاشقانہ عبادت ہے، اور اس کا تعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاشق اکبر کے ساتھ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ ایسی دیکھ وہ بندہ کعبے کے گرد گھوم رہا ہے، عبادت ہے، یہ عبادت ہے، کعبے کے گرد گھوم رہا ہے، یہ عبادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کر لیا تو اتر کے، جیسے ہمارے حافظ نعیم صاحب ہیں کام کرتے ہیں، جب جانے لگتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کام کو، یار کہیں بنایا تو خود ہی ہے، لیکن جب اترنے لگتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں، خود نظر مارتے ہیں ایک بار۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مشرفہ کو جب پورا تعمیر کر لیا نا، اسے دیکھتے دیکھتے آپ کے 7 چکر ہو گئے۔ رب تعالیٰ کو وہ صرف ان کی کام کرنے کے بعد جو ان کا ایک عادتاً مستریوں کو دیکھنا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے وہی دیکھا ہے، رب تعالیٰ کو وہ ادا پسند آئی۔ قیامت تک کے لوگوں کے لیے میں حج اور عمرہ قبول ہی اسی کا ہوگا جو میرے ابراہیم کی سنت پہ عمل کرے گا۔
اب حضرت اماں پاک جو ہیں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حاجرہ، آپ نے تو پانی لینے کے لیے آقا علیہ السلام کے دادا جان حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بچپن تھا ان کے لیے پانی لینے کے لیے چکر لگائے تھے. رب تعالیٰ کو وہ ادا پسند آئی، حج کا رکن بنا دیا. یعنی کہ عمرے کا بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکن بنا دیا اسے، حج کا بھی رکن بن گیا. صفا سعی کرے گا تو حج قبول، سعی کرے گا تو عمرہ قبول. اندازہ لگائیں آپ. اور اسی طرح کر کے قربانی جو ہے وہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ گلے پہ چھری رکھ دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، رب تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھیجا. اب اندازہ لگائیں یار، اربوں قربانیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ کروڑوں کی تعداد میں قربانیاں ہوتی ہیں، اور بلا مبالغہ اتنے کوئی اربوں کے حساب سے جانور ذبح ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ایک مسلمان کئی قربانیاں بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں. یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی نیک نامی رکھی ہے، اور فرمایا کہ تب تک کوئی بندہ نماز پڑھتے ہوئے سلام نہ پھیرے جب تک ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے درود نہ بھیج لے. سبحان اللہ. کیا شان وراء الورا پائی ہے. جی یہ ہے صلہ رب تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا جو رب تعالیٰ کی توحید کے لیے کھڑے ہو جائیں، رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کی ناموس کے لیے کھڑے ہو جائیں، رب کے ناموس کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو اب یہ جو رکوع ہے نا، اس رکوع میں کیونکہ مکے کے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنا انتساب ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، اور یہودی جو ہیں وہ بھی اپنا انتساب رسول اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ مکے کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے انکاری تھے، کیونکہ وہ تو سرے سے نبوت کے منکر تھے. وہ کہتے ہیں ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے رب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نبی بنا دے، کسی انسان کو رسول بنا دے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا بھائی. کوئی انسان رسول بن جائے رب تعالیٰ کا، کوئی فرشتہ ہو تو ہم بھی مانیں بھائی. رب تعالیٰ کی طرف سے آیا بھائی، یہیں سے ہمارے درمیان میں چلنے پھرنے والا بندہ وہ کہے کہ میں رسول ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ ان کا ایک بڑا مشہور اعتراض ہے. قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ گزرا ہے. جی مکے کے لوگ تو اس قدر بے دید تھے کہ وہ تو نبوت کسی انسان کے لیے مانتے نہیں تھے، کسی انسان کے لیے نبوت نہیں مانتے تھے. اب مکہ کے لوگ جو ہیں یہ جایا کرتے تھے مدینہ کے یہودیوں کے پاس. یہودیوں کو ساری اطلاع مل چکی تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اور انہیں یہ سمجھ آ چکی تھی ساری اس بات کی کہ اب نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی گئی ہے. اب ہمارے ہاتھ پلے کچھ نہیں رہنا، ہماری جو علمی ریاست، ہماری جو علمی دھونس دھاندلی ہماری جو جمی ہوئی ہے ایک، اس کا سارا اثر ختم ہونے والا ہے. جیسے ہی ان کا کام بڑھے گا ہمارا کام صفر ہو جائے گا. یہودیوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی تھی. اب آپ کو پتہ ہے جب کسی بندے کا کہیں پہ اثر و رسوخ ختم ہونے لگے نا، تو وہ پھر سچا جھوٹا جو بھی چاہے گا پروپیگنڈا کرے گا کہ میرا اثر و رسوخ باقی رہے، میرا اثر و رسوخ قائم رہے، میرا اثر و رسوخ ختم نہیں ہونا چاہیے. اس کی یہ کوشش ہوگی. تو مکے کے مشرکوں کو مدینہ کے یہودیوں نے کہا، انہوں نے پوچھا ان سے یار یہ بتاؤ، تو تم تو دانا لوگ ہو، علم والے ہو، یہ بتاؤ کیا اللہ تبارک و تعالی کسی انسان پر کتاب نازل کر سکتا ہے؟ کسی انسان پر کوئی کتاب نازل کر سکتا ہے؟ اب بجائے اس کے کہ یہودی اس بات کو تسلیم کرتے، یہودی اس بات کو تسلیم کرتے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر سکتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام پر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نازل کر سکتا ہے تو تورات بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ نازل کر سکتا ہے تو زبور بھیجی ہے اس نے، اور وہ اپنے پاک پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام پر بھیجی ہے زبور اس نے، تورات ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھیجی ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ کریم آقا علیہ السلام کی دشمنی میں، اناد میں، تعصب میں مکے کے مشرکوں کو کہہ دیا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کچھ بھی نازل نہیں کر سکتا. اب وہ ایسے ڈھٹائی کا شکار ہو گئے تھے، ایسے منہ کو ملی بھی کہتے ہیں، منہ مل رہی انہیں، بندہ بھی شرم ہو جائے. اب انہیں یہ پتہ تھا کہ یہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، وہ تم جو کتابیں پڑھتے ہو وہ کس پہ نازل ہوئی ہیں اور کس نے نازل کی ہیں. یعنی ان کے اس جواب سے ان کا خود جھوٹا ہونا لازم آتا تھا. اور انہوں نے کیا کیا؟ وہ ایک بندہ کہتا ہے یار چلو میرا بیڑا غرق ہوا ہے، اچھا ہوا، تو شکر ہے تو نے تو دشمنوں سے جان چھڑا لی. اب وہ ذلیل جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کو دشمن سمجھ رہے تھے. وہ کہتے تھے ہمارا جو بیڑا غرق ہوگا، ہماری کتاب جھوٹی ثابت ہوگی، نعوذ باللہ، ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کا یعنی کہ جھوٹا ہونا لازم آئے گا.
انہوں نے کہا وہ تو بعد کی بات ہے، وہ نمٹتے رہیں گے، لیکن ان کا تو کام کریں، ان کو تو ان کا جھوٹا ہونا ظاہر کر دیں لوگوں پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ یہودیوں کی طبیعت تھی، یہ یعنی کہ جو بھی بندہ ذاتی نات کی خاطر حق کا دشمن بن جائے وہ طبیعت کا یہودی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ طبیعت کا یہودی ہوتا ہے۔ ان یہودیوں نے یہی کیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کا انکار کر دیا۔ وہ کہا کہ ایسا تو اللہ تعالیٰ کر ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان پر کتاب نازل کر دے، جبکہ ان کی روٹی روزی اپنی جو چل رہی تھی وہ تو اسی کتاب کی وجہ سے چل رہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، اگرچہ اس میں تبدیلی کر چکے تھے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ لیکن انہوں نے وہاں پہ انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی شے ایسی نازل کر ہی نہیں سکتا جو کسی بندے پہ نازل کر دے پھر اوپر سے، نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ مکے کے مشرک جو ہیں ان کے پاس بہت بڑی دلیل آ گئی، بھئی اہل علم کہہ رہے ہیں۔ اب یہ نہیں پتہ کہ وہ اہل علم میں سے کوئی بندہ ایسا ہو جو ان کو پکڑے، ان کی گرفت کرے، بس ذلیل ہو۔ اور تم جو وہاں پیر بنے بیٹھے ہو، رہبان بنے بیٹھے ہو، راہب بنے بیٹھے ہو، اور تم کس بنا پر بنے ہو؟ تم بھی تو اسی کتاب کی بنا پر بنے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور تمہارے پاس ہے ہی کیا جس کی وجہ سے تم نے اتنی جناب وہ ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہو؟ کہ نہیں سمجھ آیا؟ صرف آقا علیہ السلام کی دشمنی میں، حضور کے عناد میں انہوں نے انکار کر دیا۔ یہی حال ہوتا ہے آج کل کے مولویوں کا بھی۔ جی، جب کوئی عالم دین حق بیان کرنے لگے تو مولوی جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیر کے مرید کم ہو رہے ہیں تو ہمارے جناب مولویوں کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کی کمی ہو رہی ہے، تو وہ بھی حق کے دشمن بن جاتے ہیں، حق کے دشمن بن جاتے ہیں، اور حق کا انکار شروع کر دو۔ نہیں، ایسا تو ہے ہی کہیں نہیں بھائی، ایسے تو ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے مار رہا ہے۔ پتہ سب ہوتا ہے ان منافقوں کو، یہودیوں کی طرح پتہ ہوتا ہے انہیں کہ حق کہہ رہا ہے، پتہ ہوتا ہے انہیں جو بیان کر رہا ہے رب تعالیٰ کا قرآن ہے، پتہ ہوتا ہے انہیں جو بیان ہو رہا ہے وہ رسول اللہ کا فرمان ہے، لیکن باوجود اس کے کہ تعصب جو ہے نا وہ جب کسی میں آ جائے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ تعصب کی وجہ سے لڑا ہے وہ لڑائی بھی باہمی ہو، اپنی باہمی معاملات میں لڑائی اور تعصب کی وجہ سے لڑا ہے اور مر گیا، حضور فرماتے ہیں وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اور جو بندہ تعصب کی وجہ سے انسان کا نہیں رب کے دین کے نقصان کرنے لگے، رب تعالیٰ کے دین کے دشمن بن جائے تعصب کی وجہ سے، تعصب ذاتی ہے، دشمنی رب تعالیٰ کے دین پر نکالے، تو بتائیں اس سے بڑا بے دین کون ہوگا؟ چاہے وہ جبے پہنے، کبے پہنے، علامت الدہر کہلائے، جو بھی کہلائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ آیت مبارکہ ذرا دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کو شروع کیسے فرمایا یہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسے پہچاننے کا حق تھا۔ اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی انہوں نے جیسے پہچاننے کا حق تھا۔ کیوں؟ اذ قالوا، جب انہوں نے یہ کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، یہ کہا انہوں نے، یہ جب کہا انہوں نے کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا بشر پر، تو فرمایا انہوں نے تو رب تعالیٰ کی قدر ہی نہیں پہچانی، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنے انبیاء کرام علیہ السلام پر کتابوں کو نازل فرمایا، صحیفے نازل فرمایا، پھر وحی نازل فرمائی، تو انہوں نے انکار کر دیا، رب تعالیٰ کی قدر ہی نہیں پہچانی انہوں نے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب یہ جواب ہو رہا ہے یہودیوں کو، جب یہودیوں کو جواب ہوگا تو ساتھ مکے کے مشرکوں کا منہ بھی کھٹا ہو جائے گا۔ جی یہ تو بات یقینی ہے نا کہ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہودی مدینے میں تھے، مکہ میں یہودی نہیں تھے، یہودی مدینے میں تھے، تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ ان کے بعد جاتے تھے، آقا علیہ السلام کوئی بھی بات فرماتے یہ ان سے جا کر تصدیق کرواتے تھے، ہاں جی آپ بتائیں، اور وہ ذلیل ایسے تھے آقا علیہ السلام کی دشمنی میں حق کا بھی انکار کر دیتے تھے، یعنی وہ بات جو خود بیان کرتے ہوتے تھے آقا علیہ السلام کے عناد میں آ کر اس کا بھی انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل حبیب آپ پھر ان سے پوچھیں اوے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، اور پھر وہ جو موسیٰ علیہ السلام کتاب لائے تھے وہ کس نے نازل کی تھی؟ وہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، میں حبیب ان سے آپ ذرا پوچھیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام کتاب لائے تھے تورات، وہ کس نے نازل کی تھی؟ اس کے بتا دیں ہمیں، کتاب تھی؟ جی تھی۔ موسیٰ پر نازل ہوئی تھی؟ نازل کس نے کی تھی یہ بتا دو۔ کیسی گرفت فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے،
ہیں، میں تم پیر بنے بیٹھے ہو، لنگر پاڑ رہے ہو ہیں، اور رات دن جناب گل چھرے اڑا رہے ہو تم، اور مزے کر رہے ہو تم، کس وجہ سے کر رہے ہو؟ وہ اسی کا بھی انکار کر دیا، کیسے دین دشمن ہو تم ہیں، کیسے کتاب کے دشمن ہو، کیسے رب کے دشمن ہو، اسی کا انکار کر دیا جس کے نام پر تم پڑھ رہے ہو ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کتاب بھی وہ نازل کی تھی رب تعالیٰ نے کہ موسیٰ نورم و ہدی للناس، جس میں نور بھی تھا اور لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی، جس میں نور بھی تھا اور لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تنبیہ بھی فرمائی، تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے پھر اس کے ٹکڑے کر رکھے ہیں، کیا کر رکھے ہیں؟ کاغذ علیحدہ علیحدہ، کتابی شکل میں تو نہیں تھی نا، کاغذ سے علیحدہ علیحدہ، ہر ایک کاغذ علیحدہ علیحدہ تھا۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ جب کسی شاید کی ضرورت ہوتی وہی والا صفحہ باہر لاتے، جو مسئلہ ان کے خلاف جاتا وہ والا باہر نہیں لاتے تھے۔ کوئی امیر آ گیا ہے، وہ جس نے زنا کیا ہے، اب سزا بیان کریں، اب وہ والا صفحہ نہیں لاتے تھے جس میں زنا کی سزا لکھی ہے، اب اور چیزیں لاتے تھے۔ معاملہ بڑا ہوتا لیکن سزا چھوٹی تجویز کرتے امیر کو دیکھ کے۔ اب اگر کوئی غریب ہتھے چڑھ جاتا، وہ غلط کام کر بیٹھتا، تو اسے سزا وہی لگاتے جو لکھی ہوتی ہے، اس کے لیے پھر وہی صفحہ نکالتے، یہ دیکھ بھائی ایک تو سزا یہ بنتی ہے، اب اسی کو لٹکا دیتے، کیونکہ انہیں پتہ تھا بھی غریب نے کون سا دینا ہے، کچھ امیر نذرانے دیتے تھے۔ ظاہری بات ہے اس نے تو خوش ہو کے دینے پیسے اسے، تو اس نے نہ بعد میں نذرانہ دینا، جب جیسے وہ سمجھے گا یار بڑی ہلکی سزا بیان کی ہے اس نے، تو کمال کر دیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تجعلونہ قراطیس تبدونہا، میں جن کے تم نے ورقے بنا رکھے ہیں، تبدونہا اس میں سے کچھ ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا بہت سارے کو تو چھپا جاتے ہو تم، بہت سارے کو چھپا جاتے ہو۔ امیر آ گیا سزا اور بیان کر دی، غریب آ گیا اور بیان کر دی۔ میرے آقا علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے، حضور کے اوصاف پھر انہوں نے بدل ڈالے، حضور کے اوصاف بدل ڈالے، یہاں تک کہ ایک دن ایک معاملہ پیش آیا، انہی یہودیوں کے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا تھا۔ وہ جب آئے آقا علیہ السلام نے، میں تمہارے ہاں سزا کیا ہے اس کی، بلکہ آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے ان کے ہاں، میں تمہارے ہاں سزا کیا ہے زنا کی؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ تو یہ سزا ہے، بس گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے گلی میں چکر لگا دینا اور تھوڑا سا شور ڈال دینا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ حضور انہیں کہیں کہ کتاب لائیں، کتاب سے پڑھ کے سنائیں میں، کیونکہ یہ عالم تھے یہودیوں کے، وہاں سے چھوڑ کر ادھر آئے تھے، کتاب لائیں جی، کتاب لے کے آئے۔ اب وہ ایسا ہوشیار تھا ذلیل، جہاں وہ سزا لکھی نا وہاں پہ ہاتھ رکھ کے اوپر نیچے سے پڑھ رہا ہے، اوپر سے پڑھ رہا ہے پھر نیچے سے شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام چونکہ جاننے والے تھے، وہ کہنے لگے ذرا ہاتھ چک کے پھر پڑھ، ذرا یہ ہاتھ اٹھا اور پھر پڑھ۔ ہاں جی ہاتھ اٹھایا تو وہ ذلیل ہو گیا، وہ نیچے سارا لکھا ہوا تھا، اس کی سزا بیان ہوئی۔ یعنی ایسے ایسے احمق اور پاگل تھے۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، میں کہ تم ورقے جو ہے نا وہ ظاہر کرتے ہو تھوڑے سے، باقی بہت سارے چھپا جاتے ہو۔ اور فرمایا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فرمایا کہ اور تمہیں وہ سکھایا گیا ہے جنہوں تم جانتے تھے نہ تمہارے ابے جانتے تھے، اس کتاب کے ذریعے تمہیں وہ سکھایا گیا جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے ابے جانتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ دیکھیں جی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی کسی بشر پر نازل نہیں کیا۔ اسے ہماری منطق کی زبان میں سالبہ کلیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سالبہ کلیہ۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی نبی پر کسی طرح کی بھی وحی نازل ہونے کا انکار کر دیا۔ کوئی بھی وحی نہیں آئی، کوئی بھی کتاب نہیں آئی، کوئی بھی رسول نہیں بنا، کوئی بھی نبی نہیں بنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کا انکار کر دیا آقا علیہ السلام کی دشمنی کی وجہ سے۔ اسے کہتے ہیں سالبہ کلیہ۔ اب سالبہ کلیہ جو ہے یہ تمام اہل علم کے نزدیک متفقہ بات ہے کہ اس کی نقیض موجبہ جزیہ آتی ہے۔ موجبہ جزیہ مطلب کیا ہے؟ اب میں یہ آیہ مبارکہ پڑھ کے پھر سمجھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میں پھر موسیٰ علیہ السلام پر کیا نازل ہوا تھا، کس نے نازل کیا تھا اور کیا تھا وہ، یہ بھی بتا دیں۔ یہ ہے موجبہ جزیہ۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نازل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے میں موسیٰ علیہ السلام پر کس نے نازل کیا تھا یہ بتاؤ۔ اب وہ سالبہ کلیہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا جب یہ ثابت ہو گیا، ماننا پڑا انہیں کہ انہوں نے کہا کچھ بھی نازل نہیں ہوا، کچھ بھی نازل نہیں کیا اور کسی پر نازل نہیں کیا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر کیا نازل ہوا. اب اس کا انکار تو کر نہیں سکتے تھے، وہ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ تورات ان کے پاس تھی. موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی اور ہادی مانتے تھے، ان کا انکار کر نہیں سکتے تھے. تو اب سالبہ کلیہ کی نقیض جب موجبہ جزیہ آئی تو ان کا جھوٹ جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، ان کا جھوٹ ظاہر ہو گیا. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم کہتے ہو اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا اور کسی پہ نازل نہیں کیا، تو میں پہ موسیٰ علیہ السلام پر کیا نازل ہوا تھا اور کس نے نازل کیا تھا یہی بتا دو. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا دیکھیں جی. فرمایا کہ قل اللہ، میں حبیب انہوں نے تو جواب نہیں دینا، آپ ہی فرما دیں وہ اللہ ہے جس نے نازل کیا ہے، وہ اللہ ہے جس نے نازل کیا ہے موسیٰ علیہ السلام پر. اللہ اکبر. آگے میں ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. اللہ اکبر، کیا کمال بات ہے جی. اب انہوں نے اتنا بڑا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آتی، ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے کسی پر کوئی وحی نازل نہیں کی، کوئی کتاب نازل نہیں کی، ہاں جی، کوئی کسی کو نبی نہیں بنایا. اتنی بڑی بات کی انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا ارشاد میں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو، حبیب آپ یہ کہہ دیں اللہ نے نازل کیا ہے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا تھا، تم کہتے ہو کسی کو نہیں بنایا، تمہارا اعتراض ٹوٹ گیا، تمہارا جھوٹ ظاہر ہو گیا. اب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اب آپ انہیں دفع ماریں، ذرہم انہیں آپ چھوڑ دیں، یلعبون یہ اپنے کھیل کود میں مشغول رہیں، جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ کرتے رہنے دیں، اب آپ اپنا کام شروع کر دیں. بس اندازہ لگا اتنی بڑی بات اور رد کتنے، صرف اتنا. آپ یہ کہہ دیں اللہ نے نازل کیا ہے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب ہیں، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، انہیں آپ چھوڑ دیں یہ کھیلتے رہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہیں اتنی بڑی وہ بکواس کر دیں، اتنی بڑی وہ بات کر دیں. رب تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، حبیبہ آپ نے بتا دی ہے نا، جواب صرف اتنے اللہ بس. قل من انزل الکتاب الذی جاء بموسیٰ نورا وہدی للناس، میں وہ کون ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی تھی، وہ کتاب جس کے تم نے ٹکڑے بنا رکھے ہیں، کچھ ظاہر کرتے ہو باقی چھپا جاتے ہو. میں پوچھو ان سے کون ہے وہ، میں قل اللہ، وہ اللہ ہے بس. اتنا رب تعالیٰ نے فرمایا، اتنا جواب دینا بس اللہ ہے. اور آگے ساتھ ہی فرمایا اپنے حبیب کو ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، حبیب یہ تو گلی میں پڑے وہ روڑے اور پتھر ہیں جو آپ کو غلبہ حق کے لیے روکنا چاہتے ہیں، آپ کے دین حق کی جو محنت اور جد و جہد ہے اسے رائیگاں کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کوشش کو یہ چاہتے ہیں آپ کی صلاحیتیں، آپ کی جد و جہد، آپ کی محنت کسی اور کام میں لگ جائے. میں حبیب پیارے آپ نے اس راہ سے ہٹنا نہیں ہے، آپ انہیں دفع ماریں. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، آپ اپنے منہج پر کام کرتے رہیں جیسے آپ کام کر رہے ہیں، غلبہ حق کے لیے، غلبہ توحید کے لیے، غلبہ نظام الہیہ کے لیے آپ کام کرتے رہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں. اب یہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے اہل حق علماء کو ایسی تربیت فرمائی. ہمارے علماء بہت سارے بیچارے اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے جناب کوئی ادھر ادھر سے کوئی ہوا چلی، بڑا کام کرتے ہوئے چھوٹے کو شروع ہو گئے، بڑا کام کرتے ہوئے چھوٹے کو شروع ہو جاتے ہیں. ہاں جو بڑا کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کے چھوٹے میں شروع ہو گئے. ابھی کی بات ہے، ایک مولوی صاحب اچھے بھلے مرزا جیلمی کا رد کر رہے تھے، مرزا جیلمی کا رد کر رہے تھے، ان کو کسی نے فنگر پرنٹ دکھائے ہیں، وہ وہاں سے اچھلا اور آپس کی لڑائی میں الجھ گیا. آپ اس کو جواب نہیں دے رہا، اب آپس میں لڑ رہے ہیں. یہی حال ہمارے بڑے بڑے مولویوں نے کیا. پتہ نہیں ان کو سمجھ نہیں آتا. خدا کے بندے یہ ایسے ہی ہے جیسے شیطان جو ہے نا بندے کو فرض پڑھتے ہوئے کو پھسلا کر کے نفلوں میں لگا دے، فرض پڑھتے ہوئے کو پھسلا کے نفلوں میں لگا دے. ہیں سویرے کی نماز نہیں پڑھنی، عشاء کی نماز نہیں پڑھنی، ساری رات محفل میلاد میں بیٹھا رہنا، فرض چھوڑ کے نفل میں مصروف ہوا ہے بندہ. یہ نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اپنی طرف سے چاہے کہتا رہے. زکوٰۃ نہیں دیتا، ویسے صدقہ خیرات دیتا رہتا ہے. تو زکوٰۃ نہیں دی، رب تعالیٰ کا فرض پورا نہیں ہوا، تو نفل جتنا مرضی دیتے رہے وہ تو قبول نہیں ہونا. اسی طرح بندہ نماز نہیں پڑھتا، صرف محفل میلاد میں بیٹھا رہتا ہے ساری رات، تو اس کا نفل ہے وہ کہاں قبول ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ کے گھر میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے کو تیار نہیں ہے، رب کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن داتا صاحب رات دن بیٹھا ہوا ہے، کہاں قبول ہوگا اس کا وہاں بیٹھنا؟ قبول ہوگا؟ کبھی قبول نہیں ہوگا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کسی کا قرضہ دینا ہو 2-4 لاکھ روپے، وہ نہ دے لیکن ہر مہینے بریانی کی پلیٹ جا کے اس کے گھر دے آئے. بتائیں وہ کیا کہے گا اسے؟ یار جو میرے بنتے ہیں وہی دے دو یار، بریانی میں نے سر میں مارنی ہے تیری ایک پلیٹ.
ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو چھوڑ کر نفلوں میں مشغول ہونے والا بندہ، اس کا حال بھی یہی ہے کہ قرض خواہ کا قرض نہ دے اور اس کے گھر میں بریانی پہنچاتا رہے یا زردہ پہنچاتا رہے، اس کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ جس منہج پہ کام کر رہے ہیں اسی پہ کرتے رہیں، بس ان کو چھوڑ دیں، یہ روڑے ہیں، یہ پتھر ہیں راستے کے، یہ رکاوٹ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مشن جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، آپ اپنے مشن کو چھوڑ دیں۔ لیکن حبیب پیارے آپ نے اسی پہ کھڑے رہنا ہے۔ میں بھی علماء کی خدمت میں یہی گزارش کرتا ہوں، آپ جس منہج پہ کھڑے ہو کے دین دشمنوں کے خلاف لڑ رہے ہیں وہیں لڑیں۔ اوے آپ سے مولوی یہ تو الجھتے رہتے ہیں، یہ تو روڑے پتھر ہیں، ان کی کوئی بات ہے، یہ تو چاہتے ہی ہے کہ کام نہ ہو۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کی اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی، لیکن مسئلہ یہ نا نکالنا بات کو کہ رب تبارک و تعالیٰ چاہتا کیا ہے، صرف اتنا کہ اللہ یہ کہہ دیں بس اللہ ہے، وہ اللہ نے نازل کیا۔ یہ بھی نہیں کہا انزل اللہ، یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا انزل اللہ علی موسیٰ، یہ بھی نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ اللہ، بس اللہ ہے، اللہ ہے بس۔ اگر میں ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، میں حبیب پیارے پھر آپ انہیں چھوڑ دیں، بس یہ کھیلتے رہیں، اپنے جو بھی مشغلہ ہے ان کا اسی میں مصروف رہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ پھر سے اپنا کام شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔